وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے، کچھ گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اس آقا نامدار، مکہ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، کون نبی؟ وہ نبی جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کہا. کون نبی؟ وہ نبی جن کی زلف پاک کو اللہ رب العزت نے واللیل کہا. وہ نبی جو فاطمہ کے بابا ہے. وہ نبی جو حسنین کے نانا ہے. وہ نبی جو گنہگاروں کے لیے رحمت ہے. وہ نبی جو بے سہاروں کا سہارا ہے. وہ نبی کون نبی جس نے ہمیں ایمان دیا. وہ نبی جس نے ہمیں اسلام دیا. وہ نبی جس نے ہمیں قرآن دیا. وہ نبی جس نے ہمیں اسلام کا درس دیا. ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ نبی جس نے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے امام محمد رضا خان دیے. آئیے اسی رسول آسمی کی بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، گنبد خضرا کی طرف لو لگاتے ہوئے، آقا کی محبت دل میں بسائے ہوئے، جھوم جھوم کر درود پاک کا نغمہ سجائے ہوئے بآواز بلند میرے ساتھ پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ میری جان بھی، جان کی جان بھی، روح ایمان بھی، محبت وحی قرآن بھی. وہ میری جان بھی، جان کی جان بھی، روح ایمان بھی، محبت وحی قرآن بھی. نہ جسے ایک دن آپ نے یہ کہا، نہ جسے ایک دن آپ نے یہ کہا، اے بتائے طاہر سدرۃ المنتہا، ہے تیرے سامنے عالم کل فقا، کیا تو نے پائی کسی میں میری شان بھی؟ بولے یہ جبرائیل امین، اے مسیحت الہی کے زہرا زبی، نہ ہو تیرا ذکر کہیں اور کبھی رب نے رکھا ہی نہیں کہیں ایسا مقام بھی. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جی جانے ملت اسلامیہ، آج میری تقریر کا موضوع علم و تعلیم کے متعلق ہے. آئیے میں آپ کو علم و تعلیم کی چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتا چلوں. علم ایسی چیز نہیں جس کی فضیلت اور خوبیوں کی بیان کرنے کی عادت ہو. ساری دنیا جانتی ہے کہ علم بہت بہترین چیز ہے، اس کا حاصل کرنا تغرائے امتیاز ہے. یہی وہ چیز ہے کہ اس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے اور اسی سے دنیا و آخرت سدھرتی ہے. مگر ہمارے مراد اس علم سے وہ علم نہیں جو فلسفہ سے ہوا ہو اور جس کو انسانی دماغ نے اختراع کیا ہو، یا جس علم سے دنیا کی تقسیم مقصود ہو. ایسے علم کی قرآن مجید نے مذمت کی، بلکہ وہ علم مراد ہے جو قرآن و حدیثوں میں حاصل ہو کے یہی وہ علم ہے جس سے دنیا و آخرت دونوں سنورتی ہے. یہی وہ علم ہے جس سے زیر نجات ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی جانے ملت اسلامیہ، آؤ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں لے کر چلوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبی میں تشریف لایا، میں نے وہاں دو مجلسیں دیکھی. آگے فرمایا کہ دونوں مجلسیں اچھی ہیں اور ایک دوسرے سے افضل ہے. یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں. وہ چاہے تو ان کو دے اور چاہے تو منع کر دے. اور یہ دوسری مجلس والے علم سیکھتے ہیں اور جاہلوں کو سکھاتے ہیں. یہ افضل ہے. معلم بنا کر بھیجا گیا اور اسی مجلس میں حضور بیٹھ گئے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ،
اسی لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اور اسی لیے تو علم دین حاصل کرنا ہر مرد عورت بچے بوڑھے پر فرض ہے۔ جی جانے ملت اسلامیہ آج کل کے دور میں اگرچہ استاد کوئی وجہ سے بچے کے اوپر لکڑی چلاتے ہیں تو دوسرے دن فوراً بچے کے ماں باپ یا رشتہ دار اپنے بچے کو لے کر استاد کے پاس جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں، تو استاد کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو ماں باپ کہنے لگتے ہیں بتائے کیا، تم نے تو میرے لال کے ہاتھوں پر نشان کر دیے، کیا تم کو ذرا سے بھی شرم نہیں آئی؟ جی جانے ملت اسلامیہ یہ بات سن کر مجھے اس زمانے کی یاد آ جاتی ہے جس زمانے میں ہزاروں میل دور علم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اور یہ اسی لیے تو اس زمانے کے طالب علم کوئی غوث اعظم ہوا، کوئی خواجہ غریب نواز ہوا، کوئی صابر پیاب ہوا، کوئی شاہ عالم ہوا، کوئی مخدوم اشرف ہوا، کوئی امام محمد رضا خان ہوا، کوئی تاج الشریعہ ہوا۔ ملت اسلامیہ چلتے چلتے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم سکھائے اور سکھانے کے لیے مدرسوں میں بھیجے تاکہ آپ کا بچہ صحیح اور مکمل تعلیم حاصل کر سکے اور آپ کے عروج کی دنیا و آخرت کو سنوارے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔